بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ تجربات بار بار بیانوں میں بہت دفعہ یہ باتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے مشہور بھی ہو گیا ہوں کہ بیوی کے بغیر ان کی بات پوری ہوتی نہیں۔ اب 5 منٹ کی کلپ میں تو ایسی باتیں نہیں آ سکتی، جب گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بیان ہوا کرتے تھے تو اس میں اکثر یہ باتیں آتی تھیں، ابھی بھی کبھی کبھی آتی رہتی ہیں۔ ظالم بن کے گھر میں جینے سے اچھا ہے کہ صبر کے ساتھ جی لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کی ہر بات مان لی جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مزاج کے کچھ خلاف ہوگا تو میں اسے برداشت کرتا رہوں گا، لیکن جب شریعت کے خلاف ہوگا تو پھر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کہا جائے گا بات تو شریعت کی چلے گی، اس گھر میں نہ تمہاری چلے گی نہ میری چلے گی، اس میں شریعت چلے گی، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور قرآن کا حکم ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تھوڑا چھوڑنا تھوڑا کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا، قرآن کا حکم ہے یہ کہ پورے داخل ہو جاؤ۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ جوان لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت رعایت کرنے لگے، تو جب وہ بہت رعایت کرنے لگے تو ان کی بیویاں سر چڑھنے لگیں۔ شروع کے بیانات میں مجھ سے کہا جاتا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں اتنی رعایت کر کے رہو تو یہ تو جھاڑ پہ چڑھ جائیں گی، تو میں ہنس کر کہتا تھا تمہاری بیوی ہے اتار لینا، مگر پتہ جھاڑ پہ چڑھ کے جگہ رکتی نہیں ہے، یہ اوپر چڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، جہاں تک تمہارا ہاتھ نہیں پہنچے گا تو تم کیسے اتارو گے۔ اس لیے برسوں سے ایک طرفہ بات کہی گئی تھی جس کا نقصان نظر آنے لگا۔ مجھے اعتراف ہے، میری غلطی ہے، میرا قصور ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ یہ جملہ جو ابھی میں نے دہرایا، میرا مزاج شریعت والی بات، وہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، بہت دفعہ میں نے ایک طرف ڈھالا نہیں ہے، بلکہ یہی کہتا رہا کہ ہمارے مزاج کے خلاف ہوگی برداشت کریں گے، شریعت کے خلاف ہوگی تو مجھے سمجھائیں گے۔ لیکن بعضی بیویاں اتنی چڑھ گئی ہیں کہ جب ان کے پاس مال کم تھا اور ان کی شادی ایسے شوہر سے ہوئی جو بہت مالدار ہے، تو دھیرے دھیرے اس شوہر نے میرے کہنے کی وجہ سے جو رعایت برتا، تو اس رعایت کی وجہ سے اپنے دوستوں کو چھوڑنا، گھومنا چھوڑ دیا۔ اب فرصت ہوئی، کام ہوا، اپنے گھر میں آ گئے۔ تو ایسی کتنی بیویاں ہیں جو چونکہ مجھ سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ان کا دماغ بہت خراب ہو چکا ہے۔ جب چھوٹے تھے مطلب مال میں کم تھے تو کوئی اسٹینڈرڈ نہیں تھا، اب ان کا اسٹینڈرڈ ہو گیا۔ شوہر کہتا ہے میں گاڑی چلا کے لے کے چلوں، ایک ڈرائیور رکھیے۔ کیوں رکھیے؟ میں تمہیں تنہا ڈرائیور کے ساتھ تو بھیجوں گا نہیں۔ لیکن وہی جس گریڈ میں اپنے آپ کو سمجھنے لگیں، اس میں باتیں ہوتی ہیں، میرے پاس 2 ڈرائیور ہے، میرے ایک ڈرائیور ہے، ڈرائیور کہیں گیا ہے گاڑی لے کے، اس کو ابھی میں نے کام سے بھیجی ہوں۔ شوہر کہتے ہیں ہم کیوں ڈرائیور رکھیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو اس پہ لڑائی کرتی ہیں۔ چھوٹے اسکول میں خود پڑھا، بعد میں جتنی فیس دے سکتے تھے، افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لوگوں نے پڑھا دیا، تو پھر اپنی کوئی شان نہیں تھی۔ اب جب اپنے بچے بڑے ہونے لگے، بچے بڑے کیا ہونے لگے، ابھی تو KG، نرسری، پہلی، دوسری، تیسری، 5ویں، 6ٹھی، 8ویں، اتنے ہی تک پہنچے ہیں کہ اب فرمائشیں شروع ہو گئیں۔ کیوں یہ فرمائشیں کیوں شروع ہوئی؟ کہ ان کا تعلق مالدار لوگوں سے ہو گیا، یہ چیٹنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں موبائل پر، اور کیا معلوم کیا کیا رابطہ بنا کے رکھتی ہیں۔ مجھے تو کہیں دعوت کھانے جانے ہی نہیں ہے، تم میرا بیان نہیں سنو گے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے شوہر نرم ہوتا گیا ویسے بیوی گرم ہوتی گئی، اور اس نرمی کا بڑا فائدہ بیویوں نے اٹھایا۔ پھر ایک تجربہ یہ ہوا کہ وہ مارنے والا شوہر جب وہ نیک ہو گیا اور اس کی بیوی نے بہت ستانا شروع کیا، تو اس نے پھر تیور بدل دیا اور کہا اب میں تجھے ماروں گا، تو بہت سر چڑھ گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اب میں دوستوں کے ساتھ گھوموں گا، دیر میں آؤں گا، وہی کروں گا جو مجھے پسند ہے۔ تو جملہ کیا آتا ہے کہ اللہ کی سب بات ماننا پڑے گا، تیری سب بات نہ مانے تو تجھے برا لگتا ہے، اور میں اللہ کی سب بات مانوں، میں تو بگڑا آدمی تھا نا، تو تم اتنی بات تو نہیں مانتے، تو ماننے کی کوشش تو کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے اور ہمارے گھروں کو اجڑنے سے بچا لے۔